بس میں ختم کروں گا. وہ ایک اور چیز ہے، جب بھی قادیانی مسلمانوں سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک اور چیز نکال کے لے آتے ہیں آگے کہ جو بھی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور 23 سال تک اس دعوے کے بعد زندہ رہے. تو یہ میں چاہتا تھا کہ عدنان بھائی بھی ہوں ادھر، کیونکہ وہ ذرا ایک میرے کویسچن کا ایک پہلو ریلیٹڈ بھی ہے، لیکن آپ لوگ بھی obviously ایکسپرٹ ہے. تو اب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کرائٹیریا کہاں سے، قرآن میں لکھا ہے یا کسی اللہ تعالیٰ نے پہلے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ بھائی 23 سال تک انتظار کرنا دعوے کے بعد؟ پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ جو آپ لوگوں کی سٹریمز اور ان چیزوں سے مجھے جو پتہ چلا ہے کہ مرزا نے دعویٰ نبوت جو تھا وہ اپنے جنم حاصل ہونے سے کوئی تھوڑے سال پہلے ہی کیا تھا. تو یہ 23 سال کیسے پورے کرتے ہیں؟ یہ بھی میری بات کو تھوڑا کلیئر کرتے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیے ہوئے 23 سال ہو گیا، جن میں مسلمانوں کے علاوہ بھی جو نبوت کے مدعی ہیں، یہ کرسچن کلٹس میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پروفٹ ہونے کے دعوے کیے اور 23 سال سے زیادہ، اور ایک تو ابھی بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے وہ کلٹ کا نام اس وقت یاد بھی نہیں آ رہا. تو وہ عدنان بھائی کو ڈیفینیٹلی اس بات. تو یہ کیسے پھر اس کو ریکنسائل کیسے کریں گے کہ اب جو زندہ رہ گئے ہیں اس کے بعد 23 سال، اس کو یہ کیسے مطلب پہلی بات تو یہ کہ دعویٰ ہی کہاں سے آیا، یہ کہاں سے کرائٹیریا نکلا، اور پھر یہ مرزے نے کیسے پورا کر دیا، اور پھر یہ کہ اب جو اور بھی لوگ اس کرائٹیریا کو پورا کر رہے ہیں پھر ان کو کیسے ریکنسائل کیا جائے قادیانیوں کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا عامر بھائی اس پہ انشاءاللہ علمی بات عامر بھائی کریں گے. میں تو ایک موٹی سی بات کر دیتا ہوں جی ایک عام بندے کے لیے. وہ یہ ہے کہ آپ نے نا ایک بڑا زبردست نقطہ خود ہی بیان کر دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ اگر ہم اس کو معیار بنا لیں تو پھر جب کو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلے 23 سال انتظار کرو، اگر تو زندہ رہ گیا تو مان لو. اور یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ جی عامر بھائی. اس میں سوری اس میں چھوٹا سا ایک کوشچن اور بھی میں ضمنی طور پوچھنا چاہوں گا. وہ یہ کہ مرزے نے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ تو کافی اینڈ میں کیا تھا. اب وہ 1901 جو ایسے آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ obviously پتا ہو، تو جب جو لوگ مرزے کو ماننے والے، مرزے کو جو بھی کچھ ماننے والے، یعنی اس کی جماعت کا اس وقت حصہ تھے، وہ 1901 سے پہلے مر گئے اس کو بغیر نبی مانے. اب وہ کیا ہے؟ مطلب ان کا دعوے کے مطابق جو بندہ اس کو نہیں نبی مانتا وہ تو کافر ہے. اب جو بندہ اس کو مانتے ہوئے سب، مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اللہ سمجھا ہی نہیں سکا اس کو، اور وہ آگے پیغام بھی نہیں پہنچا سکا، اور وہ لوگ کافر ہو گئے بغیر کسی اپنی غلطی کے کافر. اچھا عامر بھائی سے پہلے کہ آپ نا اس پہ جواب دیں خبیب بھائی کو آپ ایک بات دیں کہ عامر بھائی اور بھائی مرزا غلام قادیانی کو اپنی جب ڈیٹ آف برتھ ہی نہیں پتا تو سال کیسے پورے کرے گا؟ جی عامر بھائی. زبردست، بڑا پیارا نکتہ، ماشاءاللہ. اچھا اس میں یہ عام طور پر قادیانیوں کی طرف سے جو چیز پیش کی جاتی ہے یہ مرزا قادیانی نے بھی پیش کی ہے اربعین نمبر 3 اور 4 میں، اپنی اس کی کتاب ہے اربعین نمبر 3 اور 4. اس میں اس نے یہ شوشہ چھوڑا. کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ ہے، شور پڑ گیا تھا، لوگ آل بال سنانے لگے تھے. اس نے کہا یار اس کی ٹیکنیک کیا ڈھونڈوں. اس نے ڈیلے ٹیکٹکس کے لیے کہا کہ دیکھو اگر 5 گھنٹے کے اندر مجھے مرگی کا دورہ پڑ گیا تو تم سمجھ جانا میں جھوٹا ہوں. چلو جی 1 گھنٹے کے بعد اگر مجھے نیند آ گئی تو تم سمجھ جانا میں جھوٹا ہوں. اس طرح کی جو گھنٹوں کے، دنوں کے، اس طرح کے، حقیقت یہ ہے کہ یہ فضول قسم کے دعوے کرنا شروع کر دیے جس کا ٹائم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. قرآن نے کسی جگہ پر بھی یہ مہلت، یہ چیز نہیں دی. اس نے استدلال کہاں سے کیا؟ اس نے کہا دیکھیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 23 سال زندہ رہے ہیں. اگر کوئی بندہ، اب یہ دیکھو یہ اپنا اس کا خرافاتی قسم کا دماغ استعمال کیا افسوس کے ساتھ، اور کہنا شروع کیا کہ دیکھو اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے نا تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ 23 سال تک جیتا کہ نہیں جیتا. کیونکہ اگر 23 سال سے پہلے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے، یہ پوائنٹ سننا پڑے غور سے، کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ بچپن کے اندر انبیاء کو قتل اور شہید کیا گیا ہے، یا جوانی کے اندر، قرآن نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا مان، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ ثابت کر سکتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بائبل میں یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کا سر کاٹ کے تھال پر وہ 23 سال پورے کیے تھے، انہوں نے پورے کیے تھے 23 سال، ان سے پوچھیں. اسی لیے یہ ایک باطل نظریہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ نبوت کے اوپر ایک گستاخی ہے نبوت کی کہ اس کے بارے میں یہ کہنا. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کو قتل کیا گیا، یہود انبیاء کی قاتل قوم تھی. اس کے قرآن کے اندر اس کا اشارہ ملا، یقتلون انبیاءہم، اپنے نبیوں کو، یقتلون النبیین، نبیوں کو قتل کرتے ہیں، اس طرح کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں. اچھا تو ایک تو غلط فہمی یہ ہے کہ یہ اصول ہی قرآن کے خلاف ہے، تاریخ کے اور حقیقت کے خلاف ہے. ورنہ یہ ماننا پڑے گا
کہ جتنے انبیاء 23 سال سے پہلے شہید کیے گئے تو نعوذ باللہ وہ نعوذ باللہ جھوٹے تھے اس اصول کے مطابق. ایک تو یہ چیزیں یہاں غور کرنے کی. اس سے بھی اہم چیز ہے جس کو قادیانی چھپاتے ہیں, وہ یہ چیز ہے کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ 23 سال والا شوشہ چھوڑا تھا نا, 23 سال والا شوشہ, جس کانٹیکسٹ میں اس نے یہ شوشہ چھوڑا تھا نا, وہاں پر ایک اور اعتراض کیا گیا تھا ایک مولانا صاحب کی طرف سے. وہ اعتراض یہ تھا کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 23 سال کے اندر وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اس کی اشارہ کاٹ دیں گے, اور یہ تو تشریح نبی کے لیے ہے, شریعت والے. تو مرزا قادیانی 40 نمبر 4 کے اندر کہتا ہے اگر یہ کہو تو میرے پاس شریعت بھی آئی ہے, لو. یہ کانٹیکسٹ میں جو ہم اکثر پیش کرتے ہیں نا کہ مرزا قادیانی نے تشریح نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا, جب وہ کہتا ہے شریعت کس کا نام ہے, اوامر و نواہی کا, میرے پہ امر بھی آئے نہیں بھی آئے, یہ کانٹیکسٹ ہے 23 سال والا. بالکل یہ تو یہ اندازہ کریں آپ کہ اگر یہ دیکھیں چوپڑیاں نہ دو والا صاحب نہیں ہوگا, ایک فیصلہ کریں, یا 23 والا دعویٰ ماننا ہے مرزا کا یا غیر تشریح والا ماننا ہے, دونوں میں سے ایک. اگر 23 سال والا ان دونوں میں ڈائیکاٹمی ہے جی بالکل, یہ ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہوں گے. اگر 23 سال والا ماننا ہے تو پھر آپ کو تشریح بھی ماننا پڑے گا, اور جیسے ہی آپ تشریح مانیں گے آپ کا ختم نبوت اور اجراء نبوت کا جتنا مقدمہ ہے وہ دھڑام سے منہدم ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے یہ کہا ہوا تھا تشریح بند ہے, آپ کو یہ ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہے. سوری, یہ نقطہ بڑا اہم ہے جو خبیب بھائی آپ کے سوال کے نتیجے میں کہ یاد رکھنا ہے کہ 23 سال کا جب پیش کریں گے تو تشریح ماننا پڑے گا, یا پھر غیر تشریح مانیں گے تو 23 سال والا آٹومیٹکلی 23 سال مرزا کا زندہ رہنا, بلکہ 50 سال بھی رہتا ہم اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیں گے, چاہے 50 سال رہتا, کیونکہ غیر تشریح ہے, خود مان گیا. اچھا, ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے, یہ اصول تو کہیں بھی نہیں ہے. اگر اس اصول کو بھی سامنے رکھا جائے تو مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اگر بہت دقیق نظر کے ساتھ دیکھا جائے تو 1900 کے اندر 1900 کے اندر ایگزیکٹ اس نے ڈنکے کی چوٹ پہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا 1900 کے اندر. اس سے پہلے تعویل ادھر ادھر گھماتا رہا چیزوں کو. 1900 کے اندر 8 سال بعد تو مر گیا. عامر بھائی ایک بات ہے, آپ اس بارے میں جانتے ہیں, وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس کے جو سٹیٹمنٹس ہیں کہ میری کون سی کتاب میں نے لکھی کب ہے, شائع کب ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل 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 ٹھیک کہا, یہ چیز یاد رکھنی ہے. اچھا, اس کے علاوہ سوال یہ ہے, یہ بہت بڑا بلنڈر ایک اور ایکسپوز, کیونکہ ہم نے اس کے اوپر بہت پہلے ایک بار بات کی تھی, تو یہ سارا اس کو ایکسپوز میں نے کیا ہوا ہے. FAQs میں کہتا ہوں ان کو, یہ FAQs ہیں, frequently asked questions from قادیانیز, کہ اگر مرزا قادیانی جھوٹا ہوتا تو 23 سال کیوں رہتا, اگر مرزا قادیانی جھوٹا ہوتا تو 200 ملکوں میں کیوں پھیلتے. اس طرح کی جو باتیں نا جو عام قادیانی کو لالی پاپ کے طور پر پرچیوں میں پکڑائی ہیں, اس پر ہم نے 2 ایپیسوڈ میں پروگرام کیا, زیتون FM پر دیکھیں. frequently FAQs 6 questions 2 میں, اس میں میں نے ایک سوال کے 8 9 جوابات دیے ہوئے ہیں, اس میں آپ دیکھیں آپ کو نقطوں کا پتہ چلے گا. اچھا, اب یہاں آئیں, یہ چیز الحمدللہ اللہ کے حکم سے ایک اور چیز یہاں دیکھ لیں. قرآن اگر اس اصول کو مانیں کہ اگر کوئی نبی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے تو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ کے تحت اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیں گے. اس کا پتہ 23 سال بعد چلے گا. دوسرے لفظوں میں مطلب پتہ کیا اس کا, دوسرے لفظوں میں کہ اللہ 23 سال تک اپنے اوپر جھوٹ کو الاؤ کر رہا ہے. اللہ اکبر, کیا بات, اس کا یہ مطلب ہے. قادیانی سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا کتنا بڑا بلنڈر مار رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ 23 سال تک اپنے اوپر جھوٹ کو گوارا کرتا ہے, جبکہ قرآن کی اس آیت میں لکھا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَحْيَاءِ, چند باتیں ہی کہے گا اس کی اشارہ کاٹ دوں گا, چند باتیں. 23 سال کی تو مہلت ہی نہیں ہے وہاں پہ اس آیت میں بھی. یہ چیز سمجھنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان اور جھوٹ باندھتا ہے. تو بھلا اللہ اس کو زندہ رہنے دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے جو اصول بنایا تھا نا کہ 23 سال تک ویٹ کریں, یہ بات غلط ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب کچھ اور ہے. نمبر 1 ایک اور چیز اس پر سمجھنے کی ہے, وہ یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو ہم مانتے ہی کذاب اور جھوٹا ہیں. وہاں بات ہو رہی ہے سچے نبی کی. جی یہ نقطہ ہے, یہ نقطہ ہے. سچا نبی اگر
اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی اپنی بات، کیونکہ اس کی تصدیق کیوں یہ بات سچے کے ساتھ ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے پیچھے نقطہ ہے وہ یہ ہے، ایک عام انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی کے اوپر ایمان کیوں لے کے آؤں، عامر بھائی تو ایک اس سیکنڈ، بھائی جی ایک سیکنڈ، اچھا یہ جو خان صاحب بیک گراؤنڈ پہ موجود ہے، ہم نے آپ کو دیکھ لیا بھائی، آپ کو موقع دیتے ہیں انشاءاللہ ہم۔ جی عامر بھائی سوری۔ ہاں، ایک آدمی عدم اعتماد کا اظہار کر سکتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نبی سچا ہے، مگر کیا خبر کبھی سچ کہے کبھی جھوٹ کہے، نعوذ باللہ، یہ بات ہو سکتی۔ اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے کہ سچا نبی کبھی اپنے رستے سے بھٹک نہیں سکتا، اللہ اکبر، اور وہ اپنی بات کر ہی نہیں سکتا، یہ تعلیق بالمحال جسے کہہ لیتے ہیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی ہے ہی جھوٹا، تو اس کی اشارت کاٹنے کا تو اس قرآن کی آیت سے ہم استدلال کر ہی نہیں سکتے، جھوٹے کا نہیں کہا تھا کہ کوئی جھوٹا، ٹھیک ہے نا، یہ ہو یہ چیز ہے۔ اچھا ایک اور نقطہ یہاں سے، یہ آیت اپنے استدلال کے اعتبار سے خاص ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملہ استعمال ہوا ہے، بالکل تو اسی لیے ہم اس کو دلیل خاص سمجھتے ہیں، دلیل عام نہیں سمجھتے، ورنہ مرزا غلام قادیانی کا اس سے کوئی استدلال نہیں بنتا۔ بہت شکریہ، معذرت چاہتا ہوں، میں نے کافی ٹائم لے لیا۔ جی نہیں زبردست سر، یہ بات ڈسکس ہونے والی تھی، اور میں صرف نا عامر بھائی آپ کی اس سے دو چھ باتیں کر کے اس کو ہم لاک کر دیتے اس بات کو انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر یہ 23 سال والی بات اور اصول کو مان لیا جائے نا، تو اس کا لازمی منطقی نتیجہ یہ ہے کہ کسی نبی کو مانا جائے گا اس کی موت کے بعد۔ جی عامر بھائی، جی سوری میں عامر بھائی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات مانی جائے نا کہ بھئی یہ دیکھو کہ 23 سال زندہ رہتا یا نہیں رہتا، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک نمبر 1 23 سال تک نبی کو نہیں ماننا، انتظار کرنا ہے، نمبر 2 پھر نبی کو مانا جائے گا یا چھوڑا جائے گا اس کی موت کے بعد۔ ہاں بالکل زبردست پوائنٹس کہ صداقت جو ہے، یعنی 23 سال تک آپ لوگوں کو اسی شک اور شبوں میں رکھو گے۔ مان لو مثال کے طور پر ان لوگوں کی ذمہ داری کون لے گا کہ 23 سال تک جن کو انتظار میں ڈالا، اور کوئی نبی جو ہے نا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ 8 سال یا 10 سال بعد جا کے مر جائے، 15 سال بعد جا کے ملے۔ 23 سال ایک جنریشن ہوتی ہے، بچہ پیدا ہو کے جوان ہو کے اگلا باپ بن جاتا ہے، تو انہوں نے ایک جنریشن کو ہوائی فائر دے کر ہوائی گراؤنڈ کے اوپر کھڑا کر کے دھوکے کے اندر رکھنے کا یہ پلان بنایا۔ اس کا دوسرے مطلب یہ ہے بالکل کہ وہ مر گیا اگر 15 سال بعد، تو وہ تو سارے 15 سال کفر میں رہے۔ بالکل۔ اور عامر بھائی دیکھیں آپ، دوسری بات جو یہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، سیرت المہدی والیوم 1 پیج 88 یہ سب لوگ نوٹ کر لیں۔ قادیانیوں نے کہا ہے کہ اگر مرزا غلام قادیانی قرآن کی شریعت کو منسوخ کر دیتا اور شرعی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا، ہم تب بھی اس کو مان لیتے۔ اب بتاؤ۔ بالکل